شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی تشریف پڑا ہے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ شاید ملتا ہے بگڑے سارے کم بڑھاؤندا اللہ اونچی آواز میں کہتے ہیں سبحان اللہ جس کے کام اللہ بناتا ہے وہ بلند آواز میں کہتے ہیں سبحان اللہ بگڑے سارے کم بڑھاؤندا اللہ بگڑے سارے کم بڑھاؤندا اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ بگڑے سارے کم بڑھاؤندا اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کرا 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 وچ قرآن تے خود فرماؤندا اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ اللہ بگڑے سارے کم بڑھاؤندا اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ بلتے ہیں سبحان اللہ اپنے یار دی شان دکھان لئی دنیا نو 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 عرشاں اُتے کول بلاؤندا اللہ عرشاں اُتے کول بلاؤندا اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ والضحیٰ دی صورت سانوں دسدی عاشقوں کا مجمع ہے مول پڑھے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ والضحیٰ دی صورت سانوں دسدی والضحیٰ دی صورت سانوں دسدی سب تو پہلا نعت سناؤندا اللہ سب تو پہلا نعت سناؤندا اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ اللہ سارے آدھی گل بڑھاؤندا اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں کوئی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں کوئی فکر نہیں
پتھر دے وچ کیڑیاں نوں کوئی فکر نہیں، ہاں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں کوئی فکر نہیں، کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ ہے، کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ ہے، ساریاں دی گل بڑھاوندا اللہ ہے، ساریاں دی گل بڑھاوندا اللہ ہے، بگڑے سارے کم بڑھاوندا اللہ ہے، ساریاں دی گل بڑھاوندا اللہ ہے، کہنا سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام شاعر کہتا ہے، درود پاک کے حوالے سے کلام ہے، خدائے پاک کی بس ایک سنت ہے درود پاک، اس کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، وہ کہ سبحان اللہ۔ خدائے پاک کی بس ایک سنت ہے درود پاک، رسول پاک سے وابستہ عظمت ہے درود پاک، خدائے پاک کی بس گناہوں کی معافی کا شفاعت کا وسیلہ ہے، گناہوں کی معافی کا شفاعت کا وسیلہ ہے، رضائے رب کا حامل ہے، عبادت ہے درود پاک، رضائے رب کا حامل ہے، عبادت ہے درود پاک، رسول پاک سے وابستہ عظمت ہے درود پاک، خدائے پاک کی بس ایک، صحابی ہوں فرشتے ہوں
فضیلت ہے درود پاک خدائے پاک کی بس ایک سنت ہے درود پاک خدائے پاک کی بس ایک مل کے سبحان اللہ غموں کو دور کرتا ہے دعا مقبول کرتا ہے غموں کو دور کرتا ہے دعا مقبول کرتا ہے کوئی ایمان کو رکھے صداقت ہے درود پاک خدائے پاک کی بس ایک سنت ہے درود پاک خدائے پاک کی بس ہاں ٹھیک ہے میں یہاں میں فون کرنا تھا یہاں تھا پر میں کرنا تھی ہاں میں گیا ہاں اوکے آپ حضرات کے سامنے راجہ مووی والا بنا ہے ایک منٹ اوکے محفل سیٹنگ نہیں دیکھنا سارے ٹھیک حمد و نعت میں حمد و نعت ہو رہی تھی اللہ کون ہے اللہ کیا ہے ساری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے ہر شے میں اللہ کی تعریف ہے سورج کو دیکھو تعریف اللہ کی ہے سورج کا طلوع ہونا تعریف اللہ کی ہے سورج کا زوال ہونا تعریف اللہ کی ہے سورج کا غروب ہونا تعریف اللہ کی ہے سورج کو دیکھنا تعریف اللہ کی ہے سورج کا عروج پر جانا تعریف اللہ کی ہے ہم سب کا سورج کو دیکھنا تعریف اللہ کی ہے آسمان ہے تعریف اللہ کی ہے آسمان پہ آسمان ہے تعریف اللہ کی ہے بلندی پہ بلندی ہے تعریف اللہ کی ہے آسمان پہ سورج ہے تعریف اللہ کی ہے آسمان پہ چاند ہے تعریف اللہ کی ہے آسمان پہ ستارے ہیں تعریف اللہ کی ہے زمین کی وسعت ہے تعریف اللہ کی ہے آسمان کی بلندی ہے تعریف اللہ کی ہے انسان کو بنایا تعریف اللہ کی ہے دن کو بدلا تعریف اللہ کی ہے رات کو لایا تعریف اللہ کی ہے سورج کا نکلنا تعریف اللہ کی ہے چاند کا جگمگانا تعریف اللہ کی ہے سمندروں کی وسعت تعریف اللہ کی ہے زمین کی وسعت تعریف اللہ کی ہے آسمان پہ آسمان ہے تعریف اللہ کی ہے پھر آسمان پہ آسمان ہے تعریف اللہ کی ہے بیت اللہ ہے تعریف اللہ کی ہے بیت المقدس ہے تعریف اللہ کی ہے بیت المعمور ہے تعریف اللہ کی ہے سدرۃ المنتہا ہے تعریف اللہ کی ہے لوح و قلم ہے تعریف اللہ کی ہے عرش واللہ ہے تعریف اللہ کی ہے بابا کائنات میں جہاں بھی نظر آپ کو آؤ گے آپ کو جو بھی چیز نظر آئے گی ہر چیز میں تعریف اللہ کی نظر آتی ہے میں نے کہا ہر چیز میں تعریف اللہ کی نظر آتی ہے پھولوں کو دیکھو تعریف اللہ کی نظر آتی ہے پھلوں کو دیکھو تعریف اللہ کی نظر آتی ہے انبیاء کو دیکھو تعریف اللہ کی نظر آتی ہے اماموں کو دیکھو تعریف اللہ کی نظر آتی ہے ولیوں کو دیکھو تعریف اللہ کی نظر آتی ہے آدم کا پھول تعریف اللہ کی ہے شیش کی معرفت تعریف اللہ کی ہے نوح کا جوش تبلیغ تعریف اللہ کی ہے موسیٰ کا جلال تعریف اللہ کی ہے موسیٰ کا زہد تعریف اللہ کی ہے محمد مصطفیٰ کی رسالت تعریف اللہ کی ہے آسمان سے لے کر زمین تک زمین سے لے کر تحت الثری تک تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک جہاں بھی نظر دوڑاؤ گے تعریف نظر آتی ہے بابا کو تعریف کس کی ہے جواب آتا ہے الحمدللہ
रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह कहकर अल्लाह की हम्द बयान करता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद मुस्तफा कहते हुए अल्लाह की हम्द बयान करते हुए नजर आते हैं। बाबा सारे जमा हो गए हैं। जब सारे जमा हो गए हैं, सबने हाथ उठाया है, हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाबा अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है? जवाब आता है हम सब जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो अल्लाहु अकबर है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब जिसके हाथ में है उसे रब कहते हैं, और सब जिसके पीछे खड़े हुए नजर आते हैं उसे मुस्तफा कहते हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? जवाब आता है यही तो हमको नाज हो रही है। सब जिसके हाथ में है वो रब है, और सब जिसके पीछे खड़े हैं वो क्या है? मुस्तफा। सारी कायनात अल्लाह की तारीफ करती है और अल्लाह अपने मुस्तफा की तारीफ करता है। कभी वज़्ज़ुहा कहकर, कभी वल्लैली इज़ा सजा कहकर, कभी बारखाना लका ज़िक्र कहकर, कभी अलम नशरह लका सद्र कहकर, कभी वल अस्र कहकर, कभी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कहकर, कभी या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा कहकर, कभी मुबश्शिरा कहकर, कभी नज़ीरा कहकर, कभी दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा कहकर, कभी इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहकर, कभी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन कहकर, कभी वज़्ज़ुहा कहकर, कभी वल्लैल कहकर। मैंने कहा कुरान पढ़ता जा, जहां जहां मुस्तफा की तारीफ नजर आती है उसी तारीफ को नात कहते हैं। सारा जहान रब की तारीफ करे वो हम्द कहलाती है, और मुस्तफा अल्लाह जिसकी तारीफ करे उसी को नात कहते हैं। फिर ये नात मेरे भाइयों, फिर इस नात को हजरत हसन बिन साबित ने यूं कहा, वाहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। और नाते मुस्तफा में शेख सादी यूं कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत जुदा बि जमालिही हसनत जमीओ की सालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और शेख जामी नाते मुस्तफा में यूं कहते हैं, या साहिबल जमाली व या सज्जिदल बशर, या साहिबल जमाली व या सज्जिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर तकद लकद दुबिल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तूई। किस्सा मुख्तसर। और मौलाना कासिम ननोत्री नाते मुस्तफा में यूं कहते हैं, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मान कर रोशनी बस में दोनों मकाम को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी हिकमत है बेहद तो बेइंतहा, उसकी रहमत तखय्युल से भी मावरा, जो भी आलम जहां में बनाया गया उसकी रहमत से उसको सजाया गया। मुझे हशर का गम किस लिए हो ऐ कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। और कभी नाते मुस्तफा में मौला कासिम ननोत्री यूं कहते हैं, जहां के सारे कमालात आका तुझ में है, तेरे कमालात किसी में नहीं मगर दो चार। और मौलाना रशीद अहमद गंगोई नाते मुस्तफा में यूं कहते हैं, ऐ के तेरा जमाल महफिल ज़ीनत हयात, दोनों जहानों की रौनके, तेरे हुस्न की ज़कात, तेरी जबी से आशकाम पर तुम्हें ज़ात का फरोग, तेरे कूचे का गुबार, सुरमा चश्मे के नाद, बस्त बुलंद के लिए आम है रहमतें रहमतें, अर्श से फर्श से तुझ पर सलाम व सलाम। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी नाते मुस्तफा में यूं कहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूर व कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मेरे दिल
کا طواف کرے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور نعت مصطفیٰ میں علامہ اقبال یوں کہتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، یہ جو نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمے افلاک کا استعداد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور اقبال نظیمی نعت مصطفیٰ میں یوں کہتا ہے کتاب فطرت کے سرے فرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوحوں کا قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی جو تیرا ہی عکس شان کرم نہ ہوتا، تو اگر سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اور سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نعت مصطفیٰ میں کیوں کہتے ہیں اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، ترسا کوئی نہیں، ترسا کوئی نہیں، ہے یہ عقیدہ اپنا بسید کو یقین، ترسا کوئی نہیں، ترسا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، ترسا کوئی نہیں، ترسا کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے سجد الاولین، ترسا کوئی نہیں، ترسا کوئی نہیں۔ میں نے کہا ساری کائنات جس کی تعریف کرتی ہے اسے حمد کہتے ہیں، رب جس کی تعریف کرتا ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ اماموں سے لے کر ولیوں تک، ولیوں سے لے کر قطبوں تک، قطبوں سے لے کر ابدالوں تک سب جس کی تعریف کہتے ہیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جہاں جہاں رب کی تعریف ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی تعریف ہے، نہ رب کی حمد کی انتہا ہے نہ محمد کے نعت کی انتہا ہے۔ مجھے واسطے کہہ دو سبحان اللہ۔ ساری کائنات کس کی تعریف کرتی ہے بولو بھائی؟ رب کی۔ اور رب جس کی تعریف کرتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو ایک عالم گزرا ہے فانی پر دیوانی، وہ نعت مصطفیٰ میں کہتا ہے بدلا ہوا تھا رنگ، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اور نعت مصطفیٰ میں، نعت مصطفیٰ میں ہر شاعر نے اپنی اپنی نعت پڑھی ہے۔ اور طاہر خنگوی یوں کہتا ہے، طاہر خنگوی یوں کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پاکی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا، ستھرے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو سر حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شوق آیا۔ اور ایک غیر مسلم نعت خان تعریف مصطفیٰ میں، نعت مصطفیٰ میں یوں کہتا ہے کس نے ضربوں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ضربوں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ اللہ اللہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منحدر الہی کس نے کسرا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو آ کر عالم میں اشکارا کر دیا، اختر کسی نے کان میں کہہ دیا لا تقنطو، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ اور ہری چند اختر یوں کہتا ہے کونین کی دولت کو کوئی یوں دامن پہ چھپا لے، کر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، کر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور خاک کے ذروں کو کوئی لال بنا لے، اور کونین کی دولت کو کوئی یوں دامن پہ چھپا لے، پھر کال کا پرشار سے پوچھے کہ تو کیا لے، میں نے محمد کو آنکھوں سے لگا۔ ساری کائنات جس کی تعریف کرتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف کرتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ساری کائنات جس کی تعریف کرتی ہے اسے حمد کہتے ہیں، اللہ جس کی تعریف کرتا ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
ایک عالم 700 سال پہلے اس نے حضور کی شان میں 40,000 اشعار لکھے. 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ کسی اردو دان نے کیا ہے. اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، برق تمام ہوئے مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. اس نے کہا لوگوں میں نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے نعت مصطفیٰ لکھتا گیا، قلمیں ختم ہو گئی، نعت مصطفیٰ پھر بھی باقی ہے. میں نے اوراق کو جمع کیا، میں لکھتا چلا گیا، اوراق ختم ہو گئے، نعت مصطفیٰ ابھی بھی باقی ہے. دل دماغ جگر پہ جو کچھ بھی آتا گیا میں لکھتا گیا. پلٹ کے دیکھا آقا تیری مدح باقی ہے. میں نے پوچھا بتا تو نے لکھا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے لکھا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، پھر اس نور مصطفیٰ سے انبیاء کو پیدا کیا، پھر اس نور مصطفیٰ سے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس نور مصطفیٰ سے شمس و قمر کو پیدا کیا. اس نے کہا میں نے نبی کے دنیا میں آنے کو بھی لکھا، نبی سے دنیا کے جانے کے بعد بھی لکھا، میں نے نبی کے بچپن کو بھی لکھا، نبی کے رقبن کو بھی لکھا، نبی کی زلفیں کیسے تھی میں نے یہ بھی لکھا، نبی کا چہرہ کیسا تھا میں نے یہ بھی لکھا، نبی کی ادائیں کیسے تھی میں نے یہ بھی لکھا، نبی کے دندان کیسے تھے میں نے یہ بھی لکھا، نبی کا ہاتھ کیسا تھا میں نے یہ بھی لکھا، نبی کا سینہ کیسا تھا میں نے یہ بھی لکھا، نبی کا پیٹ کیسا تھا میں نے یہ بھی لکھا، والضحیٰ والا چہرہ بھی لکھا، واللیل والی زلفیں بھی لکھی، علم نشرح لکا صدرک والا میں نے سینہ بھی لکھا، الذی انقض ظہرک والا میں نے پیٹھ بھی لکھی، ادائے مصطفیٰ کو بھی لکھا، قلب مصطفیٰ کو بھی لکھا، علم مصطفیٰ کو بھی لکھا، جان مصطفیٰ کو بھی لکھا، صحابہ مصطفیٰ کو بھی لکھا، ابو بکر کو بھی لکھا، عمر کو بھی لکھا، عثمان کو بھی لکھا، علی کو بھی لکھا، معاویہ کو بھی لکھا، حسن کو بھی لکھا، حسین کو بھی لکھا، علم مصطفیٰ کو لکھا، دیانت مصطفیٰ کو لکھا، کام مصطفیٰ کو لکھا، مشن مصطفیٰ کو لکھا. واپس سب کچھ میں لکھتا چلا گیا. حضور کے گھوڑے کتنے تھے میں نے یہ بھی لکھا، حضور کی زرہیں کتنی تھی میں نے یہ بھی لکھا، حضور کی بکریاں کتنی تھی میں نے یہ بھی لکھا، حضور کے اونٹ کتنے تھے میں نے یہ بھی لکھا، ازواج کتنی تھی میں نے یہ بھی لکھا، بنات کتنی تھی میں نے یہ بھی لکھا. رب نے قرآن میں والضحیٰ کہا میں نے یہ بھی لکھا، رب نے قرآن میں واللیل کہا میں نے یہ بھی لکھا، رب نے قرآن میں علم نشرح لکا صدرک کہا میں نے یہ بھی لکھا، رب نے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا میں نے یہ بھی لکھا. میں رب نے قرآن میں وخاتم النبیین کہا میں نے یہ بھی لکھا، رب نے قرآن میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کہا میں نے یہ بھی لکھا، ونذیرا کہا میں نے یہ بھی لکھا، رب نے قرآن میں وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہا، رب نے قرآن میں محمد رسول اللہ کہا میں نے یہ بھی لکھا، رب نے قرآن میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کہا میں نے یہ بھی لکھا، کرام بررہ کہا میں نے یہ بھی لکھا. بابا سب کچھ لکھنے کے بعد جب سب کچھ میں لکھ چکا، نعت مصطفیٰ میں لکھ چکا، کلمے ختم ہو گئی اور آپ ختم ہو گئے، زندگی کا آخری دن آیا، میں نے پلٹ کے دیکھا آقا تیری تاریخ مکمل ہو چکی ہوگی، لیکن سب کچھ لکھنے کے بعد آقا میں کہتا چلا جا رہا ہوں تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، برق تمام ہوئے مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی. ساری کائنات جس کی تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ رب. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ رب. اور رب جس کی تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ. اور رب ساری کائنات جس کی تعریف کرے اسی کو حمد کہتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف کرے اسی کو نعت کہتے ہیں. نہ رب کی حمد کی انتہا ہو سکتی ہے، نہ نبی کی نعت کی انتہا ہو سکتی ہے. جہاں جہاں تک رب کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. نہ رب کی حمد ختم ہو سکتی ہے، نہ مصطفیٰ کی نعت ختم.
میں نے اپنی حاضری مکمل کر لی اور آپ کے دامن میں دو باتیں ڈالی ہیں. ساری کائنات جس کی تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ رب. اور رب جس کی تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں دعوت دوں گا خطاب کے لیے ہمارے چھوٹے بھائی حضرت مولانا طلحہ عثمانی صاحب کو. آئیں اور آپ حضرات کے سامنے چند لمحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں. جناب حضرت مولانا طلحہ صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. ہم نے مانا ضرور رہتے ہیں لیکن ہمارے دل کا طواف کر جنت ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کو اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستوں، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کی ابتدا ان جملوں سے کرنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے تمام دنیا میں ہر نبی کو بھیجا، لیکن تمام نبیوں میں سے ایک سردار کو بھیجا کہ رب کائنات نے تمام خلاق کے عالم میں مختلف مخلوقات کو پیدا کیا. پھر ان تمام مخلوقات میں سے رب کائنات نے چاند چیزوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. جب رب کائنات نے اس دنیا کو پیدا کرنا چاہا تو رب کائنات نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا. پھر تمام انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء کی جماعت کو چنا. پھر 1,24,000 انبیاء کی جماعت میں سے رب کائنات نے 313 رسولوں کو چنا. پھر 313 رسولوں میں سے رب کائنات نے 10 انبیاء کو چنا. پھر 10 انبیاء میں سے رب کائنات نے 4 صاحب کتاب رسولوں کو چنا. پھر 4 صاحب کتاب رسولوں میں سے رب کائنات نے تیرے اور میرے پیغمبر ساقی کوثر فخر دو عالم تاجدار مدینہ آمنہ کے دور یتیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر تمام امت کا سردار بنا دیا. میرے دوستو، اس پیغمبر پر میں کیا لفظ شائع کروں؟ میری زبان میں تو اتنی ہمت و طاقت و جرأت اور سخت اور قوت ہی نہیں کہ اس پیغمبر کی شان و بیان کو میں بیان کر سکوں. میرے دوستو، رب کائنات نے جب اپنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو رب کائنات نے مختلف استقبال کیے، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رب کائنات نے جب اپنے پیغمبر کو بھیجا تو رب کائنات نے ابتدائی کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک، طریقے کائنات سے لے کر تکوین کائنات تک، تکوین کائنات سے لے کر تصویر کائنات تک، عرش معلیٰ سے لے کر عرش معلیٰ تک میں جہاں جہاں بھی نظر گھماتا ہوں مجھے اسی پیغمبر کی سیرت کے چرچے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چل کر کہوں تو میں جب ابتدائی کائنات میں نظر گھماتا ہوں تب مجھے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے اندر بھی مجھے اسی پیغمبر کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں. میں انتہائی کائنات میں نظر گھماتا ہوں ارفع راسک یا محمد میں اسی پیغمبر کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں عالم معاشر میں جاؤں اسی پیغمبر کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں. میں عالم انوار میں جاؤں اسی پیغمبر کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں. عرش معلیٰ سے لے کر عرش اللہ تک میں جہاں جہاں بھی نظر گھماتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے اور ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. میرے دوستو، اور آج پوری دنیا میں کچھ لوگ
بیچارے احمد اڑیل اخبس علم محمد ستے دستوں دے دامن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ وہابی ہیں، یہ جو بندی ہیں، یہ نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں، یہ نبی کو اپنا برابر کا سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پاگلو، کون ہے وہ ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے؟ نبی تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن، امپوسیبل، خیالست و محالست و جنون۔ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، اس لیے کہ تو بشر، وہ سید البشر، تو بشر، وہ اکرم البشر، تو بشر، وہ اطیب البشر، تو بشر، وہ احسن البشر، تو بشر، وہ اجمل البشر، تو بشر، وہ اشرف البشر، تو گنہگار، وہ انبیاء کا تاجدار، تو کل انام، وہ خیر الانام، تو گمنام، وہ شہد وقان، تو عام انسان، وہ شہد و جہان۔ میرے دوستو، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ بنا، جیسے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، ویسے وہ خدا جیسا بھی، سارے بولو اللہ کی توحید پہ، ویسے وہ خدا جیسا بھی نہیں، کیونکہ خدا اور ہے، مصطفیٰ اور ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، یہ اس جیسا نہیں، وہ اس جیسا نہیں، کیونکہ وہ کائنات کا خدا، یہ احمد مجتبیٰ، وہ کائنات کا خدا، یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا، یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ صاحب والدجا، وہ کائنات کا خدا، یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ آخر الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ اول الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ ذہن الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ حاشر الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ اول الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ صاحب والدجا، وہ کائنات کا خدا، یہ صاحب والضحا، وہ کائنات کا خدا، یہ صاحب خیر الورا، وہ کائنات کا رب، یہ شاہ عرب، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین، یہ ہدی للعالمین، وہ بھی اکیلا، یہ بھی اکیلا، وہ بلا شریک، یہ بلا شریک، وہ بھی با کمال، یہ بھی با کمال، وہ بلا سوال، یہ بلا سوال، اس جیسا خدا نہیں، اس جیسا محمد مصطفیٰ نہیں۔ اب جس کے جی میں ہے بولے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں ہے بولے اس سے روشنی، ہم نے دل جلا کے سریعہ رکھ دیا ہے، وَمَالِ مِلَّ الْبَلَغ۔ مولانا طلحہ عثمانی صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنے عقیدت اور محبت کی حاضر لگوا رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا استاد العلماء حضرت مولانا فیاض احمد صدیقی صاحب کو، آئیں اور آپ حضرات کے سامنے علماء کی عظمت، شان اور مقام کو بیان کریں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا فیاض احمد صاحب۔